اچھا اب یہ سفر ہے، اب اللہ نے غیب کے نظارے کرانے تھے، آقا جا رہے ہیں، فرماتے مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ آپ اور میں جاتے ہیں، میں سفر کر کے آیا پنڈی سے، راستے میں بڑے قبرستان گزرے، ان قبروں میں کیا حال ہے کوئی پتا نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ نے بتانا تھا میرا نبی تو سفر کر رہا ہے معراج کا، لیکن امت کو عقیدہ حیات انبیاء بھی دے کر جانا ہے، اس لیے مررت علی موسیٰ لیلۃ الاسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ قبر کا نظارہ کرا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ سفر کے تحفے ہیں، معراج کے سفر کے تحفے ہیں جو عقائد ثابت ہو رہے ہیں۔ عقائد ہمارے قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت اقدس قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی کرامت تھی کہ قرآن کی ہر آیت سے صحابہ کی منقبت ثابت کرتے تھے، ان کی وسعت نظر تھی، اور یہ بہت مقام کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے چیز۔ تو میرے دوستو ارے یہ کر رہا ہوں، سفر معراج ہے نا، آگے چلیں آگے چلیں آگے چلتے ہیں، بیت المقدس آ جاتا ہے، وہاں پہنچے اللہ کے نبی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اے محمد تو موسیٰ سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کر۔ موسیٰ سے ملاقات کے بارے میں یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ آؤ علماء سے پوچھتے ہیں، مفسرین سے پوچھتے ہیں، محدثین سے پوچھتے ہیں کہ یہ ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ امام سخاوی کی کتاب ہے القول البدی، القول البدی۔ امام سخاوی یہ اتنا بڑا محدث ہے جس کے بارے میں کہا گیا امام دار قطنی کے بعد اتنا بڑا حافظ حدیث نہیں آیا، 200 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 200 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے وفی حدیث ابی ذر ومالک بن صعصعہ فی قصۃ المعراج انہ لقیہم فی جماعت من الانبیاء بالسماوات فکلمہم وکلموہ، یعنی حضرت ابو ذر اور مالک بن صعصعہ کی حدیث جو ہے جس میں معراج کا ذکر مذکور ہے، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کی جماعت سے ملاقات کی، انبیاء کی جماعت سے ملاقات کی۔ فکلمہم، انہوں نے رسول اللہ نے ان سے گفتگو کی، ان سے گفتگو کی۔ وکلموہ، انبیاء نے حضور سے گفتگو کی، انبیاء نے حضور سے گفتگو کی۔ فرمایا وَكُلُّ صحیح ذَلِكَ صحیح، یہ سب باتیں صحیح ہیں، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ آگے چلو، لا يخالف بعضه بعضا، اس میں سے کوئی بعض کے مخالف نہیں ہے۔ فقد یرا موسیٰ علیہ السلام قائما یصلی فی قبرہ، آقا جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آگے چلو، فرماتے ثم یسرا بموسیٰ وغیرہ الی بیت المقدس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بیت المقدس لے جایا گیا، آقا بھی بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کما اسی نبینا فیراہم فیہ ثم یعرج بہم الی السماوات کما عرج نبینا، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ، ہمارا نبی بھی آسمانوں پہ۔ یہ سفر چل رہا ہے، انبیاء سے ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ اشکال پیدا ہوتا ہے، موسیٰ قبر میں ہیں تو بیت المقدس کہاں کون تھا؟ بیت المقدس میں ہیں، آسمان پر کون تھا؟ کہتے ہیں جیسے رسول اللہ پہنچ گئے وہ بھی پہنچ گئے، جیسے رسول اللہ پہنچ گئے بولو وہ بھی پہنچ گئے۔ فرمایا وَخُلُولُهُمْ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ لِمُوَاضِعٍ مُخْتَلِفَةٍ جَائِزٌ فِي الْعَقْلِ،
ایک مختلف اوقات میں کسی کا کئی جگہ پہ چلے جانا یہ عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ مانتی ہے، عقل مانتی ہے۔ وارد بھی خبر الصادق، اور سچی حدیث میں آ گیا ہے، لہذا فرمایا وفی کل ذالک دلالۃ علی حیاتہم، یہ جتنے بھی معراج کی اس طرح کی احادیث ہیں، واقعات ہیں، یہ دلیل ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ دیکھو قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، قبر میں جسم ہے یا اکیلی روح ہے؟ بولو، مسئلہ سمجھ کے جاؤ۔ باطل کے دو طریقے ہوتے ہیں، مسئلے کا انکار کرنے کا دو طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی نام لے کر انکار کراتا ہے، کوئی نام باقی رکھے گا، حقیقت کا انکار کرائے گا۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ حقیقت کا توجہ۔ مرزائی ہے نا، مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں یا مانتے ہیں؟ منکر ہیں، لیکن وہ اپنی دکانوں پہ مکانوں پہ لکھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو سنا ہے یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، مولوی کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، یہ تو کہتے ہیں ہم نے آیت لکھی ہوئی ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی نہیں آئی؟ اب یہاں مانے پہ آ جاؤ، کیا آ جاؤ؟ مانے پہ بھی مانا کیا ہے اس کا؟ کہتے مانا یہ ہے کہ پہلے اللہ خود نبی بناتا تھا، اب وہ خاتم جو مہر تھی نا وہ محمد مصطفیٰ کو دے دی، حضور جس امتی کو چاہے مہر لگا کے نبی بنا دیں، اور وہ مرزا قادیانی پہ مہر لگائی نبی بن گیا۔ لفظ وہ باقی رکھا، حقیقت کا انکار، حقیقت کا انکار۔ ہر باطل فرقہ اسی طرح کرتا ہے، لفظ باقی مانے کا انکار۔ کہیں ہم حیات انبیاء کے قائل ہیں، لیکن جناب جسم نہیں، وہ تو روح زندہ ہے، روح زندہ ہے۔ بھئی قبر کے اندر روح تھی یا جسم تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ روح تھی یا جسم تھا؟ یہ میرے ہاتھ میں سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب مرقات ہے، مشکات کی شرح۔ درود شریف پڑھ لو نا، آپ اپنا سبق بھول جاتے ہو۔ سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر چل رہا ہے کس کا؟ کہ جسم محفوظ ہے یا نہیں۔ معراج کی رات انبیاء کے جسم نماز میں گئے ہیں یا نہیں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم قبر میں نماز پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہم احیاء عند ربہم وان اللہ حرم علی الارض ان تاکل لحومہم۔ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان کے گوشت کو کھائے، جسم کو کھائے۔ بات سنو، روح کا بھی گوشت ہوتا ہے؟ تو پھر کہنے کی کیا ضرورت؟ اگر روح ہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی جی، روح ہی بیت المقدس میں پہنچ گئی، انبیاء کی نماز اس نے بھی پڑھ لی، انبیاء کی ارواح تھی ساری، پھر آسمانوں پہ بھی ارواح ہی تھی، تو یہ بات ملا علی قاری سلطان المحدثین کی مکہ میں بیٹھ کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ جسم محفوظ ہیں، جو جسم محفوظ انبیاء کے، وہی نماز پڑھ رہے ہیں، وہی معراج کی رات آقا کے پیچھے مقتدی بن رہے ہیں، وہی جسم آسمانوں پہ جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل لحومہم، کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء کے جسموں کو۔ پچھلے دنوں ایک سوال آیا میرے پاس، لوگ بھیجتے رہتے، سوال کیا تھا جی؟
याकूब अलैहिस्सलाम लिखा है कि जब फौत होने लगे तो उन्होंने कहा कि जब तुम मिस्र छोड़ के जाओ तो मेरे जिस्म को साथ ले जाना, मेरे जिस्म को, मुझे यहां दफन तो कर रहे हो लेकिन जब तुम कभी मिस्र छोड़ के चले जाओ तो मुझे साथ ले जाना। बात समझ आ रही है? साथ कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र खोली तो हड्डियां थी जी, क्या थी? हड्डियां थी। मालूम हुआ कि जिस्म तो महफूज नहीं, जिंदा होते तो महफूज होते। नहीं समझ आ रही बात? ये सवाल चला है और हजारों लोगों का ज़हन खराब किया, इसलिए जवाब समझा रहा हूं। तवज्जो, मैंने कहा जनाब ये जो बात है ये कहां की है? जरा पीछे चलो, कहां की है? वो जी इस्राएली रिवायत है। मैंने कहा इस्राएली रिवायत के बारे में तो कहता है कि जब वो कुरान और हदीस से टकराएंगी छोड़ दी जाएंगी। ये सही हदीस है, ये हदीस सही है, मुहद्दिसीन ने सही कहा है इसको, और 1 दर्जन से ज्यादा मुहद्दिसीन ने सही कहा है। खुद तुम भी मानते हो ये हदीस सही है। तो जब इसमें जिक्र है कि अंबिया के जिस्म महफूज हैं तो एक इस्राएली रिवायत की वजह से इसको छोड़ा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आगे चले, फरमाया कि सुम्मा अजसादुहुम करवाहिम लतीफतुन, सुभान अल्लाह। हां, अंबिया के जिस्म महफूज निस्म, लेकिन वो आलम बरज़ख है, वहां जिस्मों को अल्लाह ने लताफत अता कर दी। जिस तरह यहां तू सोता कमरे में है लेकिन कमरे के सुराख बंद होते हैं, तू ख्वाब के अंदर बैतुल्लाह पहुंच जाता है, रोज़े अक़दस पे पहुंच जाता है, सुबह को ख्वाब बताता है कि देखो जी मैं ख्वाब में बैतुल्लाह पहुंचा हुआ था। कोई ये नहीं कहता मियां झूठ बोलता है, सारे दरवाजे बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थी, तू कैसे बाहर निकल गया? इसलिए कि रूह लतीफ है। मुल्ला अली कारी मसला समझाते हैं कि अगर किसी के ज़हन में ये इश्काल है, जनाब कब्रें तो बंद हैं अंबिया की, कैसे बैतुल मक़दस पहुंचे हैं, कैसे आसमानों पर पहुंचे हैं? फरमाया कि इश्काल की कोई जरूरत नहीं, वहां हुक्म मुख्तलिफ हो गया, अल्लाह ने जिस्मों को रूह वाली लताफत अता कर दी। अल्लाह ने जिस्मों को रूह वाली लताफत अता कर दी। अल्लाह अता करने पे कादिर है या नहीं है? कादिर हैं। तो मेरे दोस्तों फरमाते हैं फला मान लिज़ुहूर ही, बस इसके ज़ुहूर में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि यह अकीदा मेराज का वाक़या बताता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वसल मन अरसलना, ए मोहम्मद सवाल कीजिए जिन रसूलों को हमने पहले भेजा है, जिन रसूलों को हमने पहले भेजा है। एक जगह फरमाते हैं कि मूसा से मुलाकात के बारे में शक न करें। इन आयात के तहत आप तफासीर उठा लें, रूहुल मानी उठा लें, आप तफसीर कबीर इमाम राजी की उठा लें, ये पढ़ी है, रूहुल मानी पढ़ी है, तफसीर मज़री पढ़ी है, तफसीर खाज़न पढ़ी है, नसफी पढ़ी है, कुर्तबी अहकामुल कुरान पढ़ी है, और इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी है। मेरे दोस्तों सब ने यही लिखा है कि ये रसूलुल्लाह की मुलाकात अंबिया अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करने का जो कहा गया, ये मेराज की रात हुआ है। किस रात हुआ है? और ये बात दलील हयात है। ये बात इमाम तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, ये कितने बड़े इमाम हैं, तवज्जो, जिनकी ये मैं किताब दिखा रहा हूं। रसूलुल्लाह के सहाबा कितने थे? 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख से बोलो, 1 लाख से, बाज़ों ने कहा 24,000, बाज़ों ने कहा 40,000, बाज़ों ने कहा 70 लाख से तो ऊपर से। उन सहाबा में जो फकीह सहाबा थे वो कितने थे? मुफ्ती साहबा। हम में तो हर बंदा मुफ्ती है ना, पाकिस्तान का हर बंदा मुफ्ती भी है, हकीम भी है। मसला आप पूछें तो इंशाल्लाह हर बंदा आपको जवाब देगा, और बीमारी का बता दें हर बंदा नुस्खा भी बताएगा। लेकिन सहाबा में ये नहीं था। सहाबा में
بولیے یہ نہیں تھا. لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں, ہزاروں صحابہ عربی جانتے تھے, لیکن فتویٰ دینے والے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ بولو, کچھ تو اندازہ بتا دو. 150. کتنی 150. اب 150 کو تقسیم کرو 1.5 لاکھ پہ, 1000 صحابی میں سے ایک فتویٰ دینے والا نکل رہا ہے. 1000 صحابہ میں سے ایک فتویٰ دینے والا. پھر ان میں سے بھی وہ بھی ہیں اس میں شامل جنہوں نے اکا دکا فتویٰ دیا ہے. یہ وہ ہیں زیادہ فتویٰ دینے والے صرف 7 صحابہ ہیں. کتنے 7 صحابہ. پھر ان میں سے زیادہ دینے والے 20 ہو جاتے ہیں. اکا دکا فتویٰ دینے والے شامل کر لو 150 ہو جاتے ہیں. کتنے ہو جاتے ہیں؟ توجہ کیجئے. حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کے صحابہ کو دیکھا. نبی کے ان میں سے بعض کا علم ایسا تھا کہ جیسے ایک چشمہ ہوتا ہے, اس میں سے چند لوگ پانی پیتے ہیں, سیراب ہوتے ہیں. بعض کا علم وہ نہر جیسا تھا, بعض کا علم دریا جیسا تھا. فرمایا مسعود رسول اللہ کے وہ صحابی تھے جن کا علم سمندر کی طرح تھا, پوری دنیا بھی آ کے علم حاصل کر لے علم ختم نہ ہو. پوری دنیا بھی آ کے علم ختم. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ, مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات جب میں نے پڑھی تو مجھے اشکال ہوا کہ کیا کسی شخص میں اتنا علم بھی ہو سکتا ہے؟ سمندر جتنا علم کہ پوری دنیا آ جائے علم حاصل کرتی رہے, اس کا علم ختم. مولانا بنوری فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی کیسا بھی ہوتا ہے. اگلی بات سنو. کہنے لگے جب میں نے مصر میں جا کے امام کوثری سے ملاقات کی, امام کوثری ابھی فوت ہوئے ہیں کوئی 60-70 سال پہلے, امام کوثری سے ملاقات کی, فرماتے ہیں کہ مجھے یقین آ گیا کہ جب اس وقت ایسا شخص ہے کہ جس کا علم سمندر کی طرح ہے تو نبی کے صحابی تو صحابی ہے. اب یہ امام کوثری کی شہادت دے رہا ہوں, یہ جس کی کتاب ہے علامہ تقی الدین سبکی, اس کے بارے میں امام کوثری کیا کہتے ہیں؟ فرماتے دنیا کا سب سے بڑا عالم تھا. دنیا کا سب سے بڑا عالم تھا. یہ اس لیے